آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں جہاں وزیر محنت سندھ سعید غنی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ بات 15 17 جنوری 18 جنوری جب الیکشن ہوئے اس وقت سے یہ کہہ رہا ہوں، اور ہمارے اور بھی دوست جو آپ سے بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ پیپلز پارٹی کا میئر کراچی میں آ جائے گا۔ اور یہ جو نمبرز ہیں یہ بھی میں نے آپ کو 9 مئی سے پہلے بتائے تھے کہ جی یہ نمبرز ہیں اور ہمارے پاس اکثریت ہے۔ یہ بات میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں ان کی اکثریت نے اپنی جماعت کی میٹنگز میں جو انہوں نے بلائیں اس میں واضح کر دیا تھا پی ٹی آئی پر کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم ان کو ووٹ نہیں کریں گے۔ اور ان کا موقف یہ ہے جو میں بار بار دہراتا بھی رہتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی شہر کے مسائل کو اگر آپ نے حل کرنا ہے، شہریوں کی خدمت کرنی ہے، تو پیپلز پارٹی کا میئر اگر کراچی میں ہوگا تو وہ بہتر کام کر سکتا ہے۔ اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن جیت کر اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم بلا وجہ جماعت اسلامی کو اپنے کاندھے نہیں فراہم کرنا چاہتے کہ وہ اس شہر میں ایک مرتبہ پھر جو منافرت پھیلائے، لڑائیاں کرے اور جھگڑے کرائے۔ اس لیے اگر پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر بھی دیا ہے، جس کا ہمیں پہلے سے پتا تھا، وہ ہم نے کبھی ان سے مدد مانگی بھی نہیں تھی، ظاہر انہوں نے اسی طرف جانا تھا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو 43 ممبرز ہیں اس وقت جو الیکٹڈ ہیں، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ آپ کسی بھی پی ٹی آئی کے ایسے لیڈر سے پتہ کر لیں جو ان میٹنگز میں موجود تھا جہاں پر یہ ڈسکس ہوا کہ ہمیں کس کے ساتھ جانا چاہیے۔ اکثریت کا یہ خیال ہے کہ ہم جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، ہم ایک طرف ہو جائیں گے، لیکن ہم جماعت کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ تو بڑا واضح ہے۔ کل ایک اور بات وہ کہہ رہے تھے، اور اس کی بھی وضاحت ہم بار بار کر چکے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہلکے پیپلز پارٹی نے بنائے۔ میں آپ کو تاریخی ایک حقیقت بتا دوں، ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا رہا پیپلز پارٹی سے، جو وکٹمائزیشن ہوئی، جیلوں میں ڈالا، وہ سب بڑی چیز ہے نا۔ ایک اور جو بدماشی غنڈہ گردی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشنز کی جو حلقہ بندیاں ہیں وہ ہمیشہ سے حکومتیں کرتی تھی، جو حکومت ہوتی تھی صوبے میں وہ حلقہ بندی کرتی تھی۔ تو 2013 میں جب ہم نے قانون بنایا تو اس قانون کے تحت بھی حلقہ بندی حکومت نے کرنی تھی، حکومت نے کی، لیکن اس کو چیلنج کیا گیا عدالت میں۔ اور ہماری جو معزز عدالتیں ہیں جن کو پیپلز پارٹی سے بہت پیار اور محبت ہے، انہوں نے جب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوتی تھی، ہماری جماعتیں جو مخالفت میں تھی ان کی حکومتیں ہوتی تھیں تو وہ اپنے حلقے بناتی تھیں۔ کبھی کسی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھا کے یہ حکومتیں کیوں جو ہے حلقے بناتی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ حلقہ بندی کی اس کی حکومت نے، اور عدالتوں نے اس کو اڑا دیا اور یہ کہا کہ نہیں، یہ کام حکومتوں کا نہیں ہے، یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ تو 2013 میں ہماری بنائی ہوئی حلقہ بندیاں عدالتوں نے اڑا دیں، اور اس کے بعد جو 2015 کے انتخابات ہوئے بلدیاتی، وہ انتخابات الیکشن کمیشن کے بنائے ہوئے حلقوں پر ہوئے۔ اب اگر ان کی یہ دلیل ہم مان لیں حافظ صاحب کی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہی حلقہ بندی کرتی ہے، الیکشن کمیشن کا تو کوئی کام نہیں، تو 15 میں بھی ہم نے کی تھی، پھر 15 میں بھی ہم جیتتے، پھر 15 میں بھی ہمارا میئر ہوتا، لیکن اس وقت تو ہم نہیں جیت سکے، ہماری نشستیں کم تھیں، ایم کیو ایم کی زیادہ تھیں، اور ایم کیو ایم کا میئر بن گیا۔ اور جو ڈی ایم سیز بھی تھیں اس میں بھی ہم نے ساؤتھ جیت لی، ہم نے ملیر جیت لی، ہم نے ڈسٹرکٹ کونسل جیت لی، ویسٹ میں ہم نے کوشش کی، لیکن پی ٹی آئی نے قسمیں اٹھا کے، حلف اٹھا کے، پتہ نہیں کون کون سے وعدے کر کے اپوزیشن کی جماعتوں سے ووٹ ایم کیو ایم کو دے دیا تھا۔ اس مرتبہ بھی جو حلقہ بندی ہوئی ہے وہ حلقہ بندی الیکشن کمیشن نے کی ہے، پیپلز پارٹی نے نہیں کی، سندھ حکومت نے نہیں کی۔ ہاں، قانون میں ایک چیز موجود ہے، اور وہ بھی صرف صوبہ سندھ میں نہیں ہے، پورے ملک میں ہے، کہ پورے صوبے میں یہ کاؤنسلز کتنی ہوں گی، کتنی میٹروپولیٹن ہوں گی، کتنی میونسپل کارپوریشن ہوں گی، کتنی ٹاؤن کمیٹیز ہوں گی، کتنی یونین کمیٹیز ہوں گی، کتنی یونین کونسلز ہوں گی،
اس کا فیصلہ حکومت کرے گی، اور وہ ہم نے کیا، قانون کے مطابق کیا۔ ہم تعداد بتاتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ جناب اتنی یونین کمیٹیز ہونی چاہیے، اتنے ٹاؤنز ہونے چاہیے، اتنے ڈسٹرکٹ کونسل ہونے چاہیے، پھر اس کو مد نظر رکھ کے الیکشن کمیشن حلقہ بندی کرتا ہے، اور وہ حلقہ بندی انہوں نے کی۔ تو یہ اس طرح بلا وجہ غلط بیانی کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر میئر کے انتخاب میں ان کو اکثریت ملتی ہے، جس کا امکان نہیں ہے، تو وہ بنے میئر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر ان کو اکثریت نہیں ملتی، کسی اور کو ملتی ہے، پیپلز پارٹی کو ملتی ہے، تو ذرا کھلے دل کے ساتھ اس کو بھی تسلیم کریں۔ اب وہ جو پرابلم ہے نا جو عمران خان کے ساتھ ہے، وہی حافظ نعیم کے ساتھ ہے۔ دونوں کے اندر بہت زیادہ فرسٹریشن ہے۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھا عمران نیازی کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجھ سے ہاتھ نکالے گی، کبھی وہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی حکومت ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے گی، کبھی وہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹ جائے گا۔ اب اگر وہ ہٹ گیا تو فرسٹریشن اس کے چہرے سے آپ کو آیا ہو رہی ہے۔ کل آپ نے دیکھا کلپ چل رہا ہے، ایک لمحے کے لیے لائٹ گئی تو ماشاءاللہ کیا فرسٹریشن میں اس نے کیا گالی دی ہے نکلتے ہوئے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور وہی فرسٹریشن حافظ نعیم الرحمان کو ہے۔ وہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کراچی میں میئر کوئی حافظ نعیم الرحمان صاحب کے نام کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کراچی کا میئر کی جو کرسی ہے اس پر حافظ نعیم الرحمان نام کا آدمی بیٹھ سکتا ہے، کوئی اور آدمی بیٹھ ہی سکتا ہے۔ جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ اب تھوڑا سا ڈاواں ڈول ہے کام، تو وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں، ناراض ہیں، جس کا اظہار وہ کرتے ہیں۔ لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں الیکشنز ہیں، الیکشن کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، اور اس الیکشن میں بھی پورے صوبہ سندھ سے جتنے لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ اس ملک کے ہی شہری ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، اور کراچی سے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ کراچی کے شہری ہیں، پاکستان کے شہری ہیں۔ اگر حافظ نعیم الرحمان میئر بن جائے تو پھر قبضہ نہیں ہے شہر پہ، لیکن اگر حافظ نعیم الرحمان کے علاوہ پیپلز پارٹی کا کوئی میئر کراچی پہ آ جائے تو وہ کراچی میں قبضہ کر لے گا۔ میں تو کل سے دیکھ رہا ہوں ایسے ایسے لوگ، الطاف حسین صاحب کے پیٹ میں درد اٹھائے، مطلب خدا کا خوف کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ جمہوریت کی اور اس کی اور کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ جو تباہی، جو بربادی اس صوبے میں، اس ملک میں، خاص طور پہ شہر میں انہوں نے مچائی تھی، جو روایتیں انہوں نے بنائی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی، اس شہر کی، صوبے کی اسے جان چھڑائی ہے۔ اب وہ بیٹھ کے بھی حقوق اور اصولوں کے علمبردار بن رہے ہیں۔ بہرحال خیر ان کا موقف ہے، وہ دیتے رہیں، اور جماعت اسلامی کی حمایت میں بول رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ ایک نیا الطاف حسین بننا چاہ رہا ہے حافظ نعیم الرحمان، تو ان کو بھی شاید الطاف حسین کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی دم خم ہے، لہٰذا میں تو نہیں آ سکتا ہوں، تو اسی کو ذرا طاقت بخش دو کوئی، شاید یہی وہ کام کر رہے جو الطاف حسین کر رہا تھا۔ میری عرض یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لوگ کراچی شہر سے منتخب ہوئے ہیں وہ اسی شہر کے رہنے والے ہیں۔ یہ جو منافرت پھیلائی جا رہی ہے شہر میں جماعت اسلامی کی طرف سے، اس کو نہ پھیلائیں۔ آپ یہ کہیں آپ کو پی ٹی آئی نے سپورٹ کر دیا ہے نا، آپ کوشش کریں وہ سارے کے سارے ووٹ آپ کو پڑ جائیں، آپ میئر کراچی بن جائیں، ہم کھلے دل سے تسلیم کریں گے، اس کو کھلے دل سے تسلیم کریں گے۔ ہم نہیں کہیں گے کہ اس کے اوپر قبضہ ہو گیا اور کوئی کس طرح آ گئے، بس ٹھیک ہے ہم مان لیں گے، لیکن تھوڑا سا اپنا دل بھی کھلا کریں۔ اگر آپ میئر نہیں بن سکے اور کوئی اور میئر بن جاتا ہے تو اگر آپ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں، ٹھیک ہے آپ ہم پہ تنقید کریں، ہم پہ الزام لگائیں، جو کرنا کریں، لیکن میری گزارش ہے کہ کراچی شہر میں نفرت کی سیاست کو نہ پھیلائیں، منافرت کی سیاست کو نہ پھیلائیں، تقسیم کی سیاست کو نہ پھیلائیں۔ ہم تو اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہم بیٹھیں اور بیٹھ کر اس شہر کے لیے جو بہتر ہو اس کو ہم آگے بڑھائیں، اس کو ہم آگے لے جانے کی کوشش کریں۔ ایک اور عمران خان صاحب کا جو قصہ کل سے چل رہا ہے کہ وہ جو منتیں سماجتیں ایک کانگریس وومن کو کر رہے ہیں امریکہ کی، یار ویسے مطلب بے شرمی ڈھٹائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ آدمی جو اس سے کچھ مہینے پہلے ایبسولوٹلی نوٹ کا جو ہے وہ نعرہ لگاتا تھا، یہ چورن بیچ رہا تھا، پوری اپنی وہ جو ان کا پیچھے کلٹ ہے اس کو انہوں نے پاگل کیا ہوا تھا، اور وہ سارے لگے ہوئے ایبسولوٹلی نوٹ ایبسولوٹلی کر کے نعرہ بنا دیا۔ پھر ہم کوئی غلام ہے، وہ تو گانا بنا دیا انہوں نے،
اس گانے پہ انہوں نے اپنے پورے کارکنوں کو نچا دیا. ہم کوئی غلام تو نہیں, سب نے سنا ہوگا. اب کل آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس خاتون کو, اس کو منت ترلے کر رہا ہے کہ خدا کے واسطے ایک بیان دے دو آپ میرے لیے, اور اس بیان کی ہمارے لیے بڑی اہمیت ہے, اور ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے, بس پتہ نہیں ہمارے ساتھ اس ملک میں کیا کیا کچھ ہو گیا. پہلے تو میں گزارش کروں گا پی ٹی آئی کے ان تمام لوگوں سے, عہدیداروں سے, کارکنوں سے جو اس پاگل اور ذہنی مریض کے پیچھے چل رہے ہیں, کہ وہ دیکھیں کہ وہ کس طرح نہ صرف اس قوم کو دھوکہ دیتا ہے, اس قوم سے جھوٹ بولتا ہے, بلکہ اپنے لوگوں سے بھی جھوٹ بولتا ہے اور ان کو بھی دھوکہ دیتا ہے. عمران خان نے, یہ بات تو میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے لیے وہ سب سے بڑا سیکورٹی تھریٹ ہے, اور یہ بات بھی کہتا ہوں کہ وہ اس ملک کے ہر ادارے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, لیکن اس نے باقاعدہ حملہ کروایا ہے, منصوبہ بندی کے تحت حملہ کروایا ہے, جی ایچ کیو پہ حملہ کروایا ہے, کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کروایا ہے, آئی ایس آئی کے فیصلہ آباد میں جو دفتر ہے اس کے اوپر حملہ کروایا ہے, اس نے پشاور میں جو ان کی عمارتیں ہیں پاک فوج کی اس کے اوپر حملہ کروایا ہے, کے پی کے اندر حملہ کروایا ہے, اسکول جلوا دیے ہیں, مساجد کو نقصان پہنچایا ہے. تو کون سی وہ جگہ تھی جو اس کے شر سے, اس کی دہشت گردی سے, اس کی تخریب کاری سے محفوظ رہی ہے؟ اب اگر اس دہشت گردی میں ملوث لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہیں, ان کی گرفتاری ہوئی ہے, تو اس پہ یہ پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر محنت سندھ سعید غنی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ کراچی کا میئر اگر پیپلز پارٹی سے ہوگا تو بہتر کارکردگی ہوگی, کیونکہ اکثریت کا یہ خیال ہے کہ ہم جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے.